اصولی تو دے رہا ہوں، کیسے معین فتوے دے دوں میری مراد تھی. ایک اور دوست کا بھجوایا ہوا سوال ہے، وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ما خلقت ھذا باطلا کی روشنی میں سوال کرتے ہیں کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی مقصد اور فائدہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس اصول کی روشنی میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی ہاتھ کی لکیروں کا بھی کوئی مقصد ہے، اور ان لکیروں کے بدلتے رہنے میں کیا کوئی معنی پوشیدہ ہے؟ بدلتی تو کوئی نہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے. اس بات گھڑنے میں کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ جو غیر تخلیقی مقصد ہو. ہاتھ کی لکیریں اسی طرح رہتی ہیں جس طرح انگوٹھے کی لکیریں تبدیل نہیں ہوتی. اگر یہ لکیریں تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو پھر انگوٹھے کے امپریشن کا، اس کے نشان کا اعتبار ہی اٹھ جاتا. اس لیے اب تو بعض جگہ لوگ احتیاط سے پورے پنجے کا نشان بھی لیتے ہیں مزید قویت کے لیے. پہلے زمانے میں غالباً یہ تھا، اور بہت سی ایسی سہولتیں مل گئی ہیں کہ خون کی لحاظ سے بھی، کئی لحاظ سے قطعیت کے ساتھ فیصلے ہو جاتے ہیں. مگر یہ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں پورا ہاتھ کا نقش بھی لیا جاتا تھا. تو اب آپ یہ دیکھ لیں، لکیریں تو نہیں بدلتی اور قسمت بدل جاتی ہے، ان معنوں میں کہ انسان کو ایک وقت ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اس کا مقدر ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اور قسمت کا جو تدبیر کے ساتھ تعلق ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی وقت کچھ دکھا سکتا ہے، کسی وقت کچھ دکھا سکتا ہے. تو وہ ساری باتیں ہاتھ میں اگر جمی ہوئی چیزوں کے طور پر آ جائیں تو پھر انسان با اختیار رہا ہی نہیں. پھر اس کو شعور عطا ہونا، اس کو اختیار عطا ہونا، جو چاہے کرے، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یہ سارا مضمون ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر علاوہ ازیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے اس پر جو ہاتھ دکھاتا اور ہاتھ دیکھتا ہے، اور سختی سے منع فرمایا ہے. جہاں تک ہاتھ سے یا چہرے سے یا پاؤں سے مزاج شناسی کا تعلق ہے، یہ درست ہے، لیکن اس کا صرف لکیروں سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ ایسی علامتیں ہیں جو بدلتی بھی رہتی ہیں، اور ایسی علامتیں ہیں جن سے بعض دفعہ ان کی ابویت کا پتہ چلتا ہے اس شخص کی. ماضی کا پتہ چلتا ہے، مستقبل کا نہیں. چنانچہ بعض لوگ ان روایات کو پیش کر کے اس سے استناد کرتے ہیں، اس سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیریں بھی ٹھیک ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دیکھ کر جانچنے والوں کے متعلق کوئی لعنت والا نہیں ڈالی، ایک مروجہ طریق تھا عرب میں. لیکن پاؤں کو اب بھی آپ بغور دیکھیں تو پاؤں کی ساخت اس کے ماں باپ کی شناخت میں مدد دیتی ہے. اور بچوں کے دو قسم کے پاؤں ہوتے ہیں، یا ماں پر ہوتا ہے یا باپ پر ہوتا ہے. کوئی چہرے کا یا دوسرا عضو، کوئی بھی عضو ایسا نہیں ہے جو اتنی واضح شناخت دکھاتا ہو جتنے پاؤں کی شناخت ہے. اگر فلیٹ فوٹڈ ہیں تو وہ اسی طرح دھبے کے دھبے پاؤں یا باپ سے ملیں گے یا بیٹے سے، ماں سے ملیں گے، اور ان کے سٹائل دیکھ کر فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ ماں کا ہے یا باپ کا ہے. تو بعض عرب یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ کی اولاد ہے کہ نہیں، یہ رواج تھا. وہ چہرے کی بجائے پاؤں پر انحصار کیا کرتے تھے. یہ رواج ہوں یا اس قسم کے اور رواج جن کا مزاج شناسی سے تعلق ہو یا ماضی سے تعلق ہو، وہ ممنوع نہیں ہے. وہ آئندہ کی مقدر کی لکیریں تو بنتی ہی نہیں. اب قیافہ شناسی جس کا ذکر ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، وہ بالکل درست ہے. اس میں چہرے کے آثار دیکھ کر اس کے دل کی نیکی، اس کی سچائی، یہ ساری باتیں انسان پڑھ لیتا ہے، باوجود اس کے کہ نقوش سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسی لکیر سے تعلق نہیں ہے. یہ جو بات کرتے ہیں غیر طبعی ہے. یہ لکیریں جو پیدائش میں مٹھی بند ہونے سے بنتی ہیں، اس کا ماں باپ سے بھی کوئی تعلق نہیں. ماں باپ کی لکیریں ورثتاً نہیں ملا کرتی، یہ اپنی ذاتی لکیریں ہیں جو بچے کی مٹھی بند ہونے کی حالت سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس حالت میں 9 مہینے کے اندر وہ لکیریں، جب سے ہاتھ بننے شروع ہوئے، وہ
خاص رنگ اختیار کر لیتی ہیں. لیکن جو قیافہ شناسی ہے اس میں بھی یہ یاد رکھیں کہ باوجود اس کے کہ وہ مستقبل کی بات نہیں بلکہ انسانی مزاج کو پڑھنے کی بات ہے جس کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی لکیروں پر مبنی علم نہیں ہے. وہ ہر شخص کی نیکی، اس کی سچائی، اس کا جھوٹ سیماہم فی وجوہہم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. قرآن کریم سے ثابت ہے اہل جہنم کی بھی سیما ہوں گی، اہل جنت کی بھی سیما ہوں گی. تو وہ تو آپ دیکھ لیں، کسی نیک دل صاف آدمی کو دیکھیں. بعض دفعہ غیر احمدی مولوی جو ہیں ان میں بھی مجھے بڑے اچھے اچھے شریف النفس چہرے دکھائی دیتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان تک اگر پیغام پہنچے حضرت مسیح علیہ السلام کا تو ضرور قبول کریں گے. اس سے مجھے یہ بھی ضمناً خیال آیا، یہ فائدے کی بات ہے کہ سارے مولویوں کو بحیثیت مجموعی رد کر دینا جائز نہیں ہے. یعنی علماء میں بہت ایسے ہیں جو سادہ ہیں، بد زبان بھی نہیں ہیں، عادتاً شریف ہیں، علم تھوڑا ہے اور اپنے علماء کی باتیں سن کر خاص نہج پر چل پڑے ہیں، مگر ان کے چہرے بھی ابھی تک سعادت کے نشان ظاہر کرتے ہیں. اور اس کا تعلق ان کے دل کی سوچوں سے ہے، ان نشانیوں سے ہے جن کے لیے کوئی معین قانون نہیں ہے. کوئی قانون تو ہے لیکن معین ایسا ظاہری علم نہیں ہے جو ان کی شناخت کی پہچان بتا دے، ان کی شناخت کے طریق بتا دے. یہ فطرت سے تعلق رکھتا ہے. یہ مضمون خلق الانسان علمہ البیان میں یہ بھی شامل ہے، اور اس بیان کے ذریعے جو چہرے کی سے مزاج شناسی ہوتی ہے اسی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کی تائید میں پیش فرمایا اور تصویر کی اس غرض سے اجازت دی اپنی کہ لوگ دیکھیں گے تو جو مزاج شناس لوگ ہیں وہ چہرہ دیکھ کے صاف پتہ کر لیں گے کہ سچا ہے. یہ جو بات ہے یہ خود سچائی کی علامت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خیال آ ہی نہیں سکتا تھا اگر دل میں اپنی سچائی کا ایسا یقین نہ ہوتا کہ میرے چہرے پر اس سچائی نے اثرات پیدا کر دیے ہیں. اور بہت سے ہیں جو یہی دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں. افریقہ میں تو کئی خط آتے رہتے ہیں. ایک شخص نے مسیح علیہ السلام کی تصویر کو دیکھا، اس نے کہا یہ کون ہے، اور اندر آیا پتہ کہ یہ تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. تو تصویر دیکھ کر بھی شناخت ہو سکتی ہے تو چہرہ دیکھ کر کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمجھیں؟